آج سے 5 ماہ پہلے 11 اپریل 2022 کو آخری دفعہ وفاقی شرعی عدالت کے روبرو ہم جنس پرستی کو تحفظ دینے والے ٹرانسجینڈر تحفظ ایکٹ کے خلاف پیش ہوا تھا اور آج دوبارہ وہاں میدان سجے گا۔ انشاءاللہ اس پٹیشن کو گزشتہ 2 سال قبل اسلامی حمیت رکھنے والے ایک نوجوان حماد حسن نے دائر کیا تھا، لیکن شرعی عدالت نے اسے ایک معمول کی پٹیشن سمجھ کر عدالتی کارروائی کی نظر کر دیا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، کیونکہ قانون بنانے والوں نے اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے اس میں ہم جنس پرستی کے تحفظ اور فروغ کا راستہ نکالا ہے کہ اکثر قانونی ماہرین بھی اسے نہیں پکڑ سکتے۔ شرعی عدالت کی عدم توجہی کی وجہ سے حماد حسن نے میڈیا پر اسے عام کرنے کی ٹھانی اور اسلام آباد سے باغم باغ میرے پاس آیا۔ میں نے جب یہ ایکٹ پڑھا تو ایک لمحے کو کام کر رہ گیا، اور اگلے ہی دن 7 مئی 2021 کو میں نے فروغ ہم جنس پرستی ایکٹ کے عنوان سے اس قانون کی خوفناک تفصیلات پر کالم لکھا اور ٹیلی ویژن پر پروگرام کیے، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی کئی زدہ طلاق کی طرح اس بے حس معاشرے میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہو سکا۔ بالآخر میں نے خود ہی پٹیشنر بننے کا فیصلہ کیا اور وفاقی شرعی عدالت میں بحیثیت پٹیشنر پیش ہو گیا۔ میرے میدان میں اترنے سے ایک بھونچال یہ آیا کہ پاکستان کی تمام ہم جنس پرستی تنظیمیں متحرک ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ممبران کو ہمارے خلاف شرعی عدالت میں بھیجنا شروع کر دیا، جبکہ کچھ سیکولر لبرل اینکروں نے بھی خواجہ سراؤں کی آڑ میں اس بل کی حمایت میں پروگرام کر ڈالے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ہم نے عدالت میں تمام مسالک کی فقہی آراء پر مشتمل 290 صفحات پر مشتمل دلائل جمع کرائے۔ اس ضمن میں مجھے محترم ضیاء الحق نقشبندی کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے اپنے شاگردان کے ذریعے علمی استعانت کی، ورنہ میرے جیسے مبتدی کے لیے تو یہ کام خاصا دشوار تھا۔ ان دلائل کے بعد اب 3 پیشیاں ہو چکی ہیں، لیکن حکومتی اراکین سے چونکہ کوئی جواب نہیں بن پا رہا، اس لیے وہ مہلت مانگے جا رہے ہیں۔ اس عرصے میں وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے اور حکومتی مصروفیت کی وجہ سے 5 ماہ بعد اب چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں، تو کیس کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ آج وفاقی شرعی عدالت میں پھر میدان سجے گا۔ 5 سال پہلے شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ میں 9 مئی 2018 کو منظور ہونے والا یہ ایکٹ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی، روبینہ خالد اور فرحت اللہ بابر نے پیش کیا اور نون لیگ نے اس کی ہمر کعبی کی۔ اس کے خلاف اکیلی آواز جمعیت علماء اسلام کی نعیمہ کشور کی تھی، لیکن وہ بھی اس میں چھپی ہوئی ہم جنس پرستی کی غلاظت کو نہ سمجھ پائیں۔ جس سیشن میں یہ بل منظور ہو رہا تھا، اس میں حکومتی اراکین بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی بحث ختم کرو، ورنہ اس کا کریڈٹ آنے والی حکومت لے جائے گی۔ پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی تو اس بل کا دفاع وزارت انسانی حقوق کی لبرل وزیر شیریں مزاری کے سپرد ہو گیا، اور اس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بڑھ کر حصہ ڈالا اور اس قانون کے تحت جو رولز بنائے ہیں انہیں یہ قانون بہت مضبوط بنا دیا۔ 5 سال بعد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے اس قانون میں ترمیم کا ایک بل پیش کیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان نے بھی مذمتی قرارداد 5 سال بعد پیش کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی پی ڈی ایم کی اتحادی پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل اور شاہدہ رحمانی نے اس بل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور اسے ضابطۂ فوجداری کے ذریعے تمام قوانین سے منسلک کرنے کے لیے بھی 2 ترامیم جمع کروا دی ہیں۔ جمہوریت کا کمال یہ ہے کہ اس میں حق و باطل شانہ بشانہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس نے پاکستان کو عالم اسلام کا پہلا ایسا ملک بنا دیا ہے جہاں ایک ہم جنس پرست مرد یا عورت اپنی ملانے طبع کے مطابق خود کو نادرہ کے تحت مرد، عورت یا خواجہ سرا رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ یعنی اگر بظاہر ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد بھی ہے، مگر اس کی ملانے طبع ایک عورت کی طرح پہچانے جانے کی طرف مائل ہے، تو وہ پاکستان کی معزز و محترم اسمبلی سے پاس کردہ ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 218 قانون کی شق نمبر 3 سب شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ پاکستان کے کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت خواہ وہ 3 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، اسے اگر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے تو اسے بھی وہی حق حاصل ہے، اس لیے کہ جنس کے تعین کے لیے اس قانون کے تحت کسی طبی معائنے یا ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قانون کی شق نمبر 2 کی ذیلی شق ایف کے مطابق جینڈر آئیڈینٹی means a person's innermost and individual sense of self as male, female,
or a blend of both, or neither, that can be correspond or not the sex assigned at birth. जिन्स की शनाख्त का मफहूम ये है कि एक आदमी पोशीदा तरीन तौर पर जो ख़ुद को महसूस करता है या उसका ज़ाती तर्ज एहसास जो उसे बताता है कि वह मर्द है औरत है दोनों का मलबूबा है या नहीं है, यही उसकी जिन्स है, ख्वाह वो इस जिन्स से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो जो पैदाइश के वक़्त उसे बताई गई हो। इसी तारीफ की बुनियाद पर इस कानून में एक इस्तिलाह डाली गई, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, ज़ाती तसव्वुर में आई हुई जिनसी शनाख्त। ये है वो हथियार जिसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मर्दोज़न के हाथ में दे दिया गया है कि अब वो जब और जिस वक़्त चाहें ख़ुद को मर्द से औरत, औरत से मर्द, मर्द से ख्वाजा सिरा, ख्वाजा सिरा से औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तब्दीली जिन्स के इस ज़ाती हक़ को इस्तेमाल करते हुए जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक सिर्फ 3 सालों में 7,23,028 अफराद ने अपनी मिलाने तबाह और अंदरूनी तौर पर महसूस किए गए एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर ख़ुद को अपनी पैदाइशी जिन्स से अलहदा शनाख्त के लिए नादरा को दरख्वास्त दी। उनमें सबसे ज़्यादा मर्द हैं 5,30,016, 53,016 मर्दों ने औरत के तौर पर रजिस्टर्ड होने की दरख्वास्त दी। 15,412 औरतों ने दरख्वास्तें दी हैं कि वो कानूनी तौर पर मर्द लिखवाना चाहती हैं। इस कानून के तहत किसी मेडिकल मुआयने या डॉक्टर की गवाही की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ा कानून इंसान के पोशीदा तरीन अंदरूनी एहसासात और जज्बात की गवाही है, जो इस कानून में हतमी गवाही है। पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म एक दिन ख्वाब से बेदार हो और अचानक ऐलान कर दे कि मुझे अपने अंदर एक औरत या ख्वाजा सिरा जैसे जज्बात और एहसासात महसूस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये कानून चश्मे ज़दन में बगैर किसी तिब्बी मायने के इस वज़ीर आज़म को औरत या ख्वाजा सिरा के तौर पर रजिस्टर्ड कर देगा। कोई माँ बच्चों को छोड़कर मर्द बन सकती है और कोई मर्द बीवी को छोड़कर औरत। इस कानून का एक और बारीक नुक्ता यह है कि अगर आप बराह रास्त मर्द से औरत या औरत से मर्द ना भी बने क्योंकि अवामी रद्दअमल से बहुत ज़्यादा खाइफ हों, तो फिर पहले जीने यानी स्टेप के तौर पर आप ख्वाजा सिरा बन जाएं और यूं दुनिया भर की हमदर्दियाँ समेटने के बाद एक दिन औरत बन जाएं या मर्द। ऐसे ख्वाजा सिरा को जिनसी तब्दीली के ऑपरेशन का भी लाइसेंस मिल जाएगा। खौफनाक बात यह है कि एक मर्द औरत का शनाख्ती कार्ड बनाकर एक मर्द शनाख्ती कार्ड वाले के साथ खामोशी से निकाह पढ़वाकर शादी रजिस्टर्ड करवा सकता है। किस कदर ज़हीन और शातिन हैं ये लोग। आज शरई अदालत में पेशी के दौरान अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है।